السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان اسپیشل ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے جان من است او، مصنفہ ہے افشاں کمل، قسط نمبر 2۔ سحری کی پر رونق فضا میں مسجد سے آتی معصوم بچے کی خوش الہان آواز ہر سو پھیلی ایک الگ ہی سما باندھ رہی تھی۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اماں جی جو نعت کے بولوں میں گم مسرور سی تھیں، فروا کی جھنجھلائی آواز پر بدمزہ ہو کر آنکھیں کھول گئیں۔ ہمدان تنگ کیوں کر رہے ہو؟ پہلے کہا کہ سالن نہیں کھانا، بالائی لا دو، اب بالائی دی تو اب تمہیں انڈا چاہیے۔ دیکھ لیں اماں جی، آج کل کی لڑکیوں کو شوہر کی خدمت کرتے کتنا زور پڑتا ہے، ایک انڈا بنانے پر کتنی باتیں سنا ڈالیں۔ وہ ساری جہاں کی معصومیت چہرے پر سجاتا اماں جی سے شکایتاً گویا ہوا۔ ہمدان کیوں تنگ کر رہے ہو بچی کو؟ جو سامنے ہے وہی صبر شکر کر کے کھاؤ۔ طارق صاحب کی سرزنش سے پر آواز پر ہمدان کی آنکھوں کی شرارتی چمک ماند پڑی تو دوسری طرف فروا کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ فروا بچے کتنی بری بات ہے، شوہر کی خدمت اور اطاعت گزار عورت ہی جنت میں حوروں کی سردار ہوگی، جہنم میں وہی عورتیں پائی جائیں گی جو شوہر کی ناشکری ہوں گی۔ اسے نرمی سے ٹوکتے شگفتہ بیگم کے لہجے میں خفگی در آئی تھی۔ اب وہ شادی شدہ تھی، یوں سب کے سامنے وہ اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ بس کرو شگفتہ، اب ایسا بھی کچھ نہیں ہوا جو تم بچی کو جہنم کا حوالہ دے کر سہما رہی ہو۔ دیکھو اس کا چہرہ کس قدر اتر گیا۔ ناظمہ بیگم جھٹ اس کی حمایت میں بولیں۔ شارق صاحب اور تاشفین سر جوڑے کوئی حساب کتاب کر رہے تھے، جبکہ دانیال خاموشی سے اپنے فون میں آئی میل چیک کر رہا تھا۔ آج اس کے ریسٹورانٹ میں افطاری پارسل بننے تھے، وہی آرڈر چیک کر رہا تھا۔ شگفتہ بیگم جب فروا کی بات سن کر باہر آئی تھی، واپس کچن میں جا چکی تھی۔ فروا بھی ہمدان پر ایک خفگی بھری نگاہ ڈال کر کچن کی جانب واپس پلٹ گئی۔ شارق بچے، اس بار راشن کا حساب کتاب کیسا رہا؟ تقسیم کا کام نمٹ گیا؟ اماں جی کو ایک دم یاد آیا تو وہ فکر مندی سے پوچھ بیٹھی۔ اماں جی فکر نہ کریں، میں نے تمام راشن 2 دن پہلے ہی تقسیم کروا دیا تھا تاکہ مستحق لوگ راشن کی فکر سے تو آزاد ہوں، اور اس بار تو پچھلی دفعہ سے زیادہ راشن بانٹا گیا ہے۔ اس بار دانیال اور ہمدان نے بھی اپنے حصے کی کمائی اس کار خیر میں ملائی ہے۔ تاشفین جس کے ذمہ یہ سارا کام تھا، وہ سنجیدگی سے تمام تفصیل ان کے گوش گزار کرتا نرمی سے ان کی تشفی کراتے ہوئے بولا، ماشاء اللہ، اللہ میرے بچوں کے مال کاروبار میں خوب برکت دے اور وہ یوں ہی لوگوں کے گھر بھرتے رہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے رہیں، کبھی دل اور ہاتھ تنگ نہ ہو۔ اماں جی نے فرط مسرت میں گھرے ان سب کے لیے دل سے دعا کی، سب نے مشترکہ آمین کہا۔ اماں جی آپ بس بے فکر ہو کے ہمارے لیے دعا کیا کریں، فکر کرنے کے لیے آپ کے بیٹے اور پوتے موجود ہیں۔ شارق صاحب کے محبت سے لبریز لہجے میں ان کے لیے عقیدت بھی تھی۔ اماں جی نہال ہوتی نظروں سے اپنی اولاد اور اولاد کی اولادوں کو دیکھنے لگیں۔ اتنے میں وہ تینوں بھی سحری لگا کر کھانے بیٹھ چکی تھیں۔ فروا نے ہری مرچ کا آملیٹ ہمدان کے سامنے رکھا اور چپ چاپ جا کر ہما کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہمدان نے ایک پیار بھری نظر اپنی روٹھی بیوی پر ڈالی اور دوسری اس کے ہاتھ سے بنائے گئے مزیدار آملیٹ کی طرف۔ اسے بعد میں منانے کا سوچ کر وہ بسم اللہ پڑھ کے رغبت سے کھانا شروع ہو گیا۔ تاشفین بھائی کو بڑے دنوں کے بعد پرانے والے موڈ میں دیکھا ہے، خدا کرے سب خیریت ہو۔ فروا نے ہما کے قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے جھٹ تاشفین کے ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ سپاٹ تاثرات سے خاموشی کے ساتھ سحری کھا رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، بھائی اور میر کا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ وہ فوراً ہی پریشانی میں گھری نیچی آواز میں بولی۔ سارا وقت تو وہ ہمارے ساتھ رہی تھی، جھگڑا کب ہو سکتا ہے ان کا؟ رات تاشفین بھائی کس قدر خوش تھے اور اب دیکھو یوں لگتا ہے کہ اندر ہی اندر سلگ رہے ہوں۔ مجھے انہیں ایسا دیکھ ان دونوں کی یاد آ گئی جب میر نے انہیں انکار کر دیا تھا اور وہ بھنائے بھنائے پھر رہے تھے۔ فروا کے کہنے کی دیر تھی کہ ہما نے پریشانی میں گھرے ایک بار پھر تاشفین کی جانب دیکھا۔ دانیال نے سر اٹھایا تو نظریں ہما کے پریشان چہرے سے جا ٹکرائیں۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کر ہما نے نظریں گھمائی تو دانیال نے اس کی پریشانی کا سبب آنکھوں کے اشارے سے پوچھا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کے انکار پر دانیال نے اسے گھورا تو وہ بوکھلا کر تاشفین کی سمت اشارہ کر گئی۔ وہ اس کی بوکھلاہٹ پر بمشکل ہنسی ضبط کرتا سمجھ کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ اتنے میں سائرن بجنا شروع ہو گیا۔ حضرات کھانا پینا چھوڑ دیں، سحری کا وقت ختم ہوا۔ اس اچانک آمد کے اسباب کیا ہیں؟ فجر پڑھ کر وہ دونوں واپس گھر کی جانب گامزن تھے جب یہ سوال زمان صاحب کی جانب آیا۔ چاچو اس قدر انجان تو نہ بنے نا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ بابا جان نے کال کر کے ساری بات آپ کی گوش گزار نہ کی ہو۔ وہ پر یقین لہجے میں کہتا ان کے لبوں پر مسکان لے آیا۔ تمہاری وجہ سے میری کلاس بھی لگی ہے، وہ مصنوعی خفگی جتا کر بولے۔ کیا کہا انہوں نے؟ چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے اس نے شرارتاً پوچھا۔ مجنوں کی اولاد جیسا چچا ویسا بھتیجا، ان کے جل کر کہنے پر دلاور بے ساختہ کھلکھلایا تھا۔
تمہیں یوں گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب کہ وہ بولے تو لہجے میں سنجیدگی رچی بسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا تو یہ گھر چھوڑ دو یا پھر محبت چھوڑ دو، اور تم نے گھر چھوڑ دیا۔ چاچو، اس سوال کی توقع کم از کم میں آپ سے نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں خفگی چھلکی تو زمان صاحب خود بھی رک گئے اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے بھی روک دیا۔ محبت جتنا خوبصورت احساس ہے، شاید ہی کوئی اس جیسا احساس دوسرا اس دنیا میں ہو۔ یہ احساس جس رشتے کے ساتھ جڑ جائے وہ رشتہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ بن جاتا ہے۔ تو سوچو محبت بذات خود کتنی انمول ہوگی۔ جس سفر کی ابتدا تم کر چکے ہو وہ اب انتہا پر جا کے رکے گا۔ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا مضبوط شانہ تھپ تھپا کر وہ اسے اپنے ساتھ کی یقین دہانی کروا رہے تھے۔ بہت شکریہ چاچو، وہ جذباتی ہوتا ان کے گلے جا لگا۔ اب گھر چلتے ہیں، آتے جاتے لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ زمان صاحب کے ہلکے پھلکے شرارتی انداز سے کہنے پر وہ جلدی سے ان سے الگ ہوا۔ ہم باتوں کے درمیان بھول ہی گئے کہ ہم گھر میں نہیں گلی میں ہیں۔ دلاور کی مذاق میں کہی بات پر ان کے چہرے کی مسکان باندھ پڑی تھی۔ محبت ہر شے بھلا دیتی ہے، سنجیدگی سے کہتے وہ آگے کی طرف چل پڑے تو دلاور نے بھی ان کی تقلید کی۔ وہ آفس سے باہر نکلا تو سامنے ہی تاشفین اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ چھٹی ہوئے 15 منٹ گزر چکے تو کون سے کنویں سے پانی نکال رہا تھا جو اتنا لیٹ پہنچا ہے؟ ریحان جیسے ہی دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تاشفین بم کی طرح پھٹا۔ آرام سے یار، میرا نہیں تو روزہ دار کا ہی لحاظ کر لے۔ ڈور بند کرتا وہ خفیف سا طنز کرتے سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی زن سے آگے بڑھی تھی۔ 2 دن پہلے تو ہم ملے تھے، تو اب تیسرے دن ملاقات کیوں؟ کیا میں خوش فہم ہو جاؤں کہ میرے بغیر تیرا ایک پل بھی گزارا نہیں؟ وہ اس کی مسلسل گمبھیر خاموشی پر اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، تو اپنی فالتو کی بک بک بند کر، ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس کی جانب دیکھے بغیر ہی اس نے کڑے لہجے میں تنبیہ کی۔ خدا کا خوف کر تاشفین، کیوں میری بیوی کے سہاگ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا رہتا ہے؟ اس نے مصنوعی رنجیدگی سے کہا۔ وہ تب بھی خاموش رہا تو ریحان کو تشویش نے آن گھیرا۔ 20 منٹ کے بعد ان کی گاڑی ساحل سمندر پر رکی تھی۔ تاشفین کی گاڑی سے باہر نکلنے پر وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے نکل آیا۔ میری زندگی بھی اس سمندر کی طرح بے سکون سی ہے، ایک کے بعد ایک لہریں اٹھتی ہی رہتی ہیں۔ گرے پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے وہ اپنے وجیز سراپے کے ساتھ ریحان کو بکھرا بکھرا سا لگا۔ میرب سے کوئی بات ہوئی ہے؟ جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر تاشفین کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ جھگڑا تو تب ہوگا نا جب بات ہوگی ہماری۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ریحان نے اچنبے سے پوچھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس شادی پر خوش نہیں ہے۔ تاریخ والے دن بھی وہ بہت چپ چپ اور مجھ سے کترائی سی تھی۔ میں نے اسے رات کئی مرتبہ کالز کی، لیکن اس نے ایک بھی کال ریسیو نہیں کی، اور کل صبح سے تو اس کا نمبر بھی بند آ رہا ہے۔ وہ شدید مضطرب سا پاؤں سے لہروں کو منتشر کر رہا تھا، لیکن وہ پھر مل جاتی تھی۔ اس کے اس عمل کو ریحان نے مسکرا کر دیکھا۔ تو میر کو لے کر صدا کا جذباتی ہے۔ تیرا اور میر کا رشتہ ان سمندر کی لہروں کی طرح مضبوط ہے، کتنا بھی انہیں الگ کرنا چاہو یہ پھر مل جائیں گی۔ میر کے لیے تیرا اتنا پوزیسو ہونا بھی ٹھیک نہیں۔ لڑکیاں شادی کی بات پر اداس ہو جاتی ہیں۔ اپنی فیملی کو چھوڑنا آسان تو نہیں، پھر ایسی فیملی جو برسوں بعد میسر آئی ہو۔ وہاں اس گھر میں اس پر کئی ذمہ داریاں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے اس کے فون میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو اور ادھر تو نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھا ہے۔ ویسے میرے پاس آنے سے بہتر نہیں تھا کہ تو بابا جی سے تعویذ لے لیتا؟ رسانیت سے تاشفین کو سمجھاتے آخر میں اس کا لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ فروا کے پاس میں خود نہیں گیا، حالانکہ میرے چہرے سے بابا جی سمجھ چکے تھے۔ سحری میں ہما سے خسر پسر ہو رہی تھی۔ ہما بھی بار بار پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بابا جی کے در کا دروازہ میں تب کھٹکھٹاؤں گا جب کوئی راہ نہیں سجھائی دے گی۔ ریحان کی باتوں سے اس کے دل کا بوجھ اترا تو وہ ریلیکس ہو کر ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ بابا جی کی نظریں بڑی تیز ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہیں۔ ریحان کے مریدانہ انداز پر تاشفین کی کھلکھلاہٹ بے ساختہ تھی۔ اب کیا سارا وقت روزے دار کو یہیں کھڑا رکھے گا؟ میری بیوی میری راہ تکتی ہوگی۔ چل گھر چلتے ہیں، تجھے اپنی بیوی کے ہاتھ کی مزیدار سی افطاری کرواتا ہوں۔ بس کر جا، کیا میری بیوی کہے جا رہا ہے؟ تیری بیوی سے پہلے وہ میری بہن لگتی ہے۔ وہ اس کی کمر پر زوردار دھپ رسید کرتا اسے باور کراتے بولا۔ شرم کر لے، روزے دار پر تشدد کر کے گناہ کما رہا ہے ذلیل انسان۔ وہ کمر پر ہو رہی جلن پر دانت کچکچا کر غصے میں بولا۔ روزے دار کے منہ سے جو پھول جھڑ رہے ہیں اس کا تو تجھے خوب ثواب مل رہا ہوگا۔ جواباً وہ طنزیہ گویا ہوا۔ اس کا گناہ بھی تیرے سر ہے، وہ جل بھن کر بولا۔ جم جانا بند کر دے، جتنی باڈی بنانی تھی بنا لی تو نے، کیوں اپنے وجاہت کے جلوے دکھا دکھا کر معصوم لڑکیوں کے ارمانوں کا قتل کرتا ہے؟ ویسے لڑکی سے یاد آیا رائمہ بتا رہی تھی کہ سونیا خان تمہارے آفس میں جاب کر رہی ہے۔ ہاں، وہ کچھ دن پہلے ہی میری اسسٹنٹ کے طور پر تعینات ہوئی ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر شامل تھا۔
بچ کر رہنا، یونی کے زمانے میں بھی وہ ہر وقت تمہارے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ اپنے نکاح کا بتایا تم نے اسے؟ ریحان نے اسے متنبہ کرنا چاہا، پھر کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگا۔ میں آفس میں صرف کام کرنے جاتا ہوں، اپنے پرسنل ڈسکس کرنے نہیں، اور ویسے بھی میری اسے بات چیت جب بھی ہوتی ہے کام سے متعلق ہی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ نہ میں کسی سے بات کرتا ہوں اور نہ وہ کرتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا گویا بات ختم کر گیا۔ اسی دوران ریحان کے فون کی رنگ ٹون نے شور مچایا۔ تب تک وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ السلام علیکم، کہاں ہیں آپ؟ اب تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ اس کے کال ریسیو کرتے ہی رائما کی پریشانی میں ڈوبی آواز ابھری۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا؟ دیر سویر ہو جاتی ہے، یوں خود کو ہلکان کیوں کر رہی ہو؟ آپ کے بھائی کے ساتھ ہوں، فکر نہ کریں، کچھ دیر تک ہم دونوں آپ کے حضور پیش ہو جائیں گے، فکر مندی سے کہتے آخر میں اس کا لہجہ شرارتی ہوا۔ آپ بھی نہ حد کرتے ہیں، ایک میسج کر دیتے تو میں پریشان تو نہ ہوتی۔ میری جان، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بی پی اوپر نیچے ہو جائے گا، ویسے ہی روزے کی حالت میں ہو، خالی پیٹ سٹریس لوگی تو طبیعت بگڑ جائے گی۔ وہ روانی میں بول گیا، لیکن دوسری جانب رائما بری طرح خجالت کا شکار ہوئی۔ حد کرتے ہیں آپ، گھر آ جائیں پھر بات ہوگی۔ وہ خفگی جتا کر کال کاٹ گئی۔ تمہاری بہن بھی نہ، وہ اتنا بول کر ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ ہنس کیوں رہا ہے؟ وہ متجسس ہوا۔ اس کا سارا دھیان ڈرائیونگ کی طرف تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی تو روڈ پر رش بڑھ گیا تھا۔ صبر تو تھا نہیں کسی میں، ہر کوئی دوسرے سے سبقت لے جانا چاہ رہا تھا اور یہی عجلت کسی بڑے حادثے کا سبب بنتی تھی۔ تاشفین بھی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تمہارے سامنے میری جان کہنے پر خفا ہو گئی۔ وہ اسے بتاتے ہوئے ہنس پڑا تو اس کی دیکھا دیکھی تاشفین کو بھی ہنسی آ گئی۔ تم نے بتا تو دیا تھا نا گھر پر؟ ریحان نے موبائل پر چند جملے ٹائپ کرتے رائما کو سینڈ کرتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، میں تمہاری طرح عقل سے پیدل نہیں ہوں۔ ہما کو میسج اور ابو کو کال کر دی تھی میں نے آفس سے نکلتے وقت۔ بس کوئی موقع نہ چھوڑنا اپنی تعریف کا، ریحان تپ کر بولا۔ قابل تعریف جو ٹھہرا، اس نے ادائے بے نیازی دکھائی تھی۔ بابا جی، میرا مسئلہ حل کروا دو، کوئی ایسا چلہ بتاؤ کہ میرے اندر سے یہ ساری بونگی حرکتیں ختم ہو جائیں، مطلب میں پورا اعتماد، فل کانفیڈنس والی لڑکی بن جاؤں۔ فلورا کے گلے میں بازو ڈالے اس نے لاڈ سے فرمائش کی۔ سیدھی طرح بولو کہ تم ان چھچوری اور بے شرم لڑکیوں کی طرح ہونا چاہتی ہو جنہوں نے اعتماد کے نام پر شرم بیچ کھائی۔ اب وہ اتنی پورے اعتماد ہیں کہ بغیر پردے کے گھر سے نکلتی ہیں اور دوپٹے جو سر کی عزت اور ایک صنف نازک کا وقار کہلاتا تھا اسے چولہے میں جھونک دیا ہے۔ اور بی بی، جسے تم بونگا پن کہہ رہی ہو، وہ تمہاری معصومیت ہے جو آج کل کی چلتی پھرتی ماڈل کا اشتہار بنی لڑکیوں میں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ سو تم جیسی ہو بہت اچھی ہو، صبر شکر کر کے رہو۔ وہ اس کی تیزی سے فراٹے بھرتی زبان سے ہو رہی گولہ باری کو حق دک نظروں سے دیکھنے لگی۔ بابا جی، آپ پر جن تو نہیں چمٹ گیا؟ لیکن وہ سب تو قید ہیں۔ وہ پریشان ہو کر خود ہی سے سوال جواب کرنے لگی۔ ہما میری بہن، یہ دیکھ میرے جڑے ہاتھ اور وہ دیکھ سیڑھیاں، میرے بندے ہاتھ کی لاج رکھ اور انہی قدموں پر اسی رستے سے واپس پلٹ جا۔ وہ تب کر اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ہمدان بھائی سے جھگڑا ہوا ہے جو یوں مرچیں چبا رہی ہو؟ موڈ کیوں خراب ہے؟ میری نہ قسمت خراب ہے جو تمہارے اس سڑے بڑے بھائی سے پھوٹ گئی۔ اچھا خاصی راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، نہ جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا کہ میں نے شادی کر لی۔ وہ بھنائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہیں؟ کیا سچ میں؟ کتا کاٹے تو ہی شادی ہوتی ہے؟ میں بتا دوں کہ میں کتے سے بالکل نہیں کٹواؤں گی۔ ویسے کیا بچوں کو بھی کتے سے کٹوا کر ان کی شادی کروائی گئی ہے؟ مگر میں اس وقت تھی کہاں؟ وہ حیران پریشان ہوتی جو منہ میں آیا بولنا شروع ہو گئی۔ واہ میرے لال، تو ایک دن ضرور میرا نام روشن کرے گی۔ ارے یہ شادی جو ہے وہ کتے کے کاٹے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا، تم بات کرتی ہو؟ وہ تب کر طنزیہ لہجے میں بولی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں شادی ہرگز بھی نہیں کروں گی، وہ بدک کر خوفزدہ لہجے میں بولی۔ بہت اچھا کرو گی میری پیاری، تم یہی کرنا، اس شادی جیسے روگ کو مت پالنا۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر اس کی بات پر اسے سراہتے ہوئے بولی۔ تم چائے پیو گی؟ میں اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ نیکی اور پوچھ لے آؤ جا کر، ویسے بھی میرے سر میں شدید درد ہے، شاید اسی سے آرام آ جائے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتی آسمان میں ٹمٹماتے تاروں کو دیکھتی ہوئی بیزار لہجے میں بولی۔ تم انتظار کرو، میں یوں گئی اور یوں آئی۔ وہ جھٹ اس کا گال چومتی چہک کر بولی اور زینے کی سمت دوڑ گئی۔ راستے میں اس کا ٹکراؤ ہمدان سے ہوا جو تراویح پڑھ کے آ چکا تھا اور اب ریڈی ہو کر ریسٹورانٹ جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ بابا جی کہاں ہیں؟ اوپر۔ موڈ کیسا ہے اب کے؟ ہمدان نے رازدارانہ پوچھا۔ ایک دم خراب، بھڑکی ہوئی ہے۔ میرے سامنے شادی کا اتنا بھیانک نقشہ کھینچا ہے کہ میں تو اب شادی کے نام سے ہی 200 کوس دور رہوں گی۔ اس کی معلومات میں اضافہ کرتی وہ کانوں کو ہاتھ لگائے کچن میں گھس گئی۔ اللہ تو ہی مجھ معصوم کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس نے اوپر سر اٹھا کر اپنے حق میں مدد طلب کی اور دل و جگر مضبوط کرتا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ سنا ہے تم شادی کرنے کے نقصانات پر کوئی کتاب لکھنے والی ہو؟
वो संजीदगी भरी शरारत से कहता, दीवार से कमर टिकाए, सीने पर दोनों हाथ बांधे यूं खड़ा हुआ कि फरवा का रुख उसके सामने था। बिल्कुल, मैं अनकरीब ऐसी किताब लिखने वाली हूँ और उसमें यह भी लिखूंगी कि कभी किसी हमदान नामी शख्स से शादी नहीं करना। जवाबन वो फुनकार कर बोली, ओह मेरी प्यारी सी बेगम का इतना गुस्सा, ऐसा क्या करूं कि मान जाओ। खबरदार, जो ये घिसा पिटा जुमला अदा किया, वो उसे शहादत की उंगली दिखाती तनबीह करती बोली, फिर बताओ कैसे मानोगी। वो उसकी उंगली को मुट्ठी तले बंद करके प्यार भरे लहजे में मुस्तफसर हुआ। छत से कूद जाओ, उसने झट फरमाइश दागी। आशिक हूँ, पागल नहीं, छत से नहीं कूद सकता, कुछ और बोलो। वो इनकारी हुआ। तो फिर गंजे हो जाओ। वो अपनी उंगली उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश में चिढ़कर बोली, यार किस्मत से इतना हैंडसम शोहर मिल गया है तो कदर करो, कहाँ मिलते हैं ऐसे सिल्की और घने बाल। सॉरी, मैं ये भी नहीं कर सकता। वो उसकी उंगली आज़ाद करता इत्मीनान से बोला, फिर क्या कर सकते हो तुम। वो उसे घूरती हुई तप कर बोली। इस सवाल पर हमदान की नज़रों की चमक दोगुनी हो गई। वो 2 कदम का फासला तय करता उसके रूबरू हुआ। तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। उसकी मखमली कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता वो उसकी आंखों में देखते गंभीर सरगोशी करता बोला, और यूं ही अचानक अपना ट्रैक चेंज करता उसे बौखलाने पर मजबूर कर देता था। और इस वक्त भी यही हुआ था। तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ काम पर, मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ। वो एकदम बौखला कर बोली, मुझे मालूम है ये झूठ तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल रखने को बोल रही हो। वो अब हाथ आई थी और वो हरगिज उसे यूं जाने देने वाला नहीं था। मैं रोज़े में झूठ नहीं बोलती। वो उसकी नज़रों की हिद्दत से घबराती अपने लड़से लहजे को काबू करती हुई बोली, लेकिन इस वक्त तो तुम्हारा रोज़ा नहीं है। वो मजीद उसके करीब हुआ। रोज़ा नहीं है तो क्या हुआ, रमज़ान का अदब भी कोई चीज़ होती है। वो धड़ धड़ करते दिल को संभालती हुई मिनाई थी, मैं तो मुतासिर हो गया तुम्हारे ख्यालात जानकर। अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो तो फिर मनाना कैसा। वैसे मैं रात देर से आऊँगा तो परेशान मत होना, ठीक है। हमदान की बात सुनकर उसने झट अच्छे बच्चों की तरह इस बात में सर हिलाया था। मेरा तंग करना महसूस ना किया करो, बस यह देखा करो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एक तुम ही तो हो जिसे मैं हक से तंग कर सकता हूँ। अगर कहो तो आज से तुम्हें नहीं, सामने वाली सना को तंग करना शुरू कर दूँ। वो जो शर्माई घबराई से उसकी बातों पर सिमटी जा रही थी, उसके आखिरी जुमले पर उसका दिमाग भग से उड़ा। उसने शदीद तैश में दोनों हाथों से उसे पीछे धकेला और गुस्से में बल खाकर पलटी। इतनी ही तेजी से हमदान ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा था। वो खा जाने वाली खूंखार नजरों से उसे घूर रही थी। अच्छा ना, सॉरी यार, पता है थोड़े से ज़्यादा तंग करता हूँ। जब तुम गुस्से में तुनक कर जवाब देती हो तो तुम्हारी ये सुर्ख होती नाक मुझे इस कदर हसीन लगती है, मैं बता नहीं सकता। उसके माथे से माथा जोड़े वो बोझल गंभीर लहजे में बोलता उसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर गया। आते हुए तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम भी लाऊंगा ताकि बाकी मांदा खफगी रफा हो जाए। उसकी नाक नरमी से छूता उसका गाल थपथपाकर उसका शर्म से सुर्ख पड़ता चेहरा देख शौक लहजे में गोया हुआ तो तेजी से पलटकर हवा के तेज झोंकी की तरह वहां से निकली और नीचे आकर ही सांस ली। हुमा लाउंज में रखे सोफे पर चाय की ट्रे सामने टेबल पर रखे बैठी थी, जिसमें 2 कप चाय रखी थी। बहुत बड़ी डैश हो तुम, ऊपर आने के बजाय यहाँ मरी पड़ी हो। वो दांत कचकचाकर बोली, मैंने सोचा तुम्हारी और भाई की डेट खराब करने के बजाय यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार ही कर लूँ। उसके मासूमियत भरे अंदाज पर वो तब कर उसके सर पर चपत लगाकर उसके साथ ही बैठ गई। जालिमो, तुम लोग मुझे ढोल समझकर बस पीटते ही रहा करो। वो रूठे अंदाज में बोलती रुख फेर गई। अरे मेरी मासूम भाभी नाराज़ हो गई, इधर आ जाओ मेरे पास। वो प्यार से उसे पुचकारते अपने हिसार में लेती लाड भरे लहजे में बोली। इतने में हमदान को अपनी तरफ आते देख वो झट उसके चेहरे को देखकर नजरें फेर गई। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज, खनकते लहजे में कहता वो बाहर की तरफ पड़ गया। फरवा ने उसकी पुश्त पर घूरी डाली कि अचानक ही वो पलटा और उसे अपनी तरफ तकता पाकर उसकी जानिब फ्लाइंग किस उछालकर तेजी से पलटकर निकल गया। पीछे वो उसकी हरकतों से नाला पैचो ताप खाकर रह गई। सुना है मोहब्बत की नई दास्तान रकम करने जा रहे हैं। तारीख में उस दास्तान मोहब्बत को सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा। वो कॉफ़ी का मग उसकी सिमत बढ़ाती उस पर लतीफ़ सा तंज कर गई। मेरी मोहब्बत ज़द-ए-आम हो रही है। चलो अच्छा है, सदियों गुजर जाने के बाद भी उसे दोहराया जाएगा। वो शरारती अंदाज में कहता कॉफ़ी का मग थाम चुका था। वैसे लाला, खुदा का खौफ करो लड़की, मैं कहाँ से तुम्हारा लाला हो गया। लाला कहने को मेरी अपनी 2 बहनें काफ़ी हैं। वैसे भी दोस्त आपस में एक दूसरे का नाम लेते हैं, सो तुम भी मेरा नाम लो। मसनूई संजीदगी से वो तहकम भरे लहजे में गोया हुआ। और हम दोस्त कब हुए? वो तीखी चितवनों से पूछने लगी। अभी से। मोहब्बत में गोडे गोडे डूब कर और दर दर की खाक छान रहे हैं और फ्लर्टपन जूं का तू है। वो अफसोसज़दा लहजे में कहती काफ़ी के घूंट भरने लगी। बस कर दो, कौन सा फ्लर्ट किया मैंने तुम्हारे साथ? अच्छी लगी थी तो सीधा रिश्ता भेजा, इनकार हुआ तो शुक्र करके बैठ गया। वो इस इल्ज़ाम पर तड़प ही तो उठा, तभी गुस्से में बोल उठा। वो दोनों इस वक्त लान में बैठे हुए थे। इशा और तरावी के बाद ये काफ़ी भी उसने तिलावर के कहने पर ही बनाई थी।
اچھا بھائی سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی چیز کے نہ ملنے پر صبر کیا جاتا ہے تو پھر آپ نے شکر ادا کیوں کیا؟ معذرت خواہ لہجے میں کہتے آخر میں اس کا لہجہ مشکوک ہوا۔ شکر میں نے اس لیے کیا کہ وہ ٹھہرا کہ اس بلا سے جان چھوٹی، وہ تیزی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، فوراً اس کی پہنچ سے دور ہوا۔ اگر آپ قریب ہوتے تو میں آپ کو کافی شاور دے دیتی، وہ غصے میں بھن آ کر بولی۔ اس لیے میں حفظ مات قدم کے طور پر تمہاری پہنچ سے دور ہو گیا۔ وہ کافی کا بڑا سا گھونٹ بھرتے اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ انگور کھٹے ہیں، جواباً اس نے بھی چڑھایا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا، پھر ایک دم سنجیدہ ہوا۔ پشاور سے کال آئی تھی کیا؟ ماما کے نمبر پر آپ کی بہن کی کال آئی تھی، میں اس وقت وہیں تھی تو میری بات بھی ہوئی ان سے۔ انہوں نے خاص طور پر مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں آپ کا بہت خیال رکھوں، آپ کی وجہ سے وہاں سب پریشان ہیں۔ میرب کے کہنے پر اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سب میری وجہ سے نہیں، بابا جان کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم ابھی تک ان فرسودہ روایات کا دامن تھامے بیٹھے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ بیوہ کا عقد ثانی کنواری سے پہلے کرو، اور ہمارے ہاں الٹا حساب ہے۔ لڑکی بیوہ ہو گئی تو وہ ساری عمر یوں ہی ایک اجاڑ زندگی گزارے۔ بھئی کس نے بنایا یہ قانون؟ چاچی کے انتقال کے بعد چاچو نے بھی تو شادی کی تھی، تب تو سارے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور جب میں نے باجی کی بیوہ نند سے شادی کی بات کی تو یوں لگا کہ قیامت ہی آ گئی ہو۔ سارے میرے پیچھے پڑ گئے، لن ترانی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، مجھے بھی اور اس بیچاری کو بھی، حالانکہ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ بیوہ سے نکاح جائز نہیں، خدا کی قسم ان سے نکاح کا خیال تک ذہن میں نہیں لاؤں گا۔ میری بات کا جواب تھا ہی نہیں کسی کے پاس۔ بابا نے کہا محبت یا گھر؟ میں نے محبت کو چن لیا۔ میرا اب تم ہی بتاؤ ایسے گھر میں رہنے کا فائدہ بھی کیا، جہاں اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے معاشرے کے بوسیدہ اور بدبودار روایات کو برقرار رکھا جائے۔ مطلب حد ہے جہالت کی۔ علم ڈگریوں سے نہیں ذہن کو کھولنے سے آتا ہے، اور ہم تب تک جہالت میں ڈوبے رہیں گے جب تک اپنے ذہن کو زنگدار زنجیروں سے آزاد نہیں کر دیتے۔ وہ جب بولتا تو بولتا ہی گیا، اپنے دل کی بھڑاس نکال کر وہ کچھ پرسکون ہوا۔ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس نے کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ محبت سمجھ رہے ہیں وہ بس ایک وقتی لگاؤ ہو، میری دفعہ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا نا۔ اس کی محبت کو جانچنے کے لیے وہ تھوڑی تلخ ہوئی، حالانکہ دل ہی دل میں وہ اس کی باتوں سے شدید متاثر ہوئی تھی۔ وقتی لگاؤ ہوتا تو میں خاموش ہو کر بیٹھ جاتا، یوں اپنی محبت کے لیے پورے خاندان سے لڑ نہیں رہا ہوتا۔ تم اچھی لگی تھی اور سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا، لیکن جب چاچو نے تمہارے اور تاشفین کے بارے میں بتایا تو دل میں تمہارے نہ ملنے کا وقتی ملال ہوا، اور کچھ دن بعد وہ بھی نہیں رہا۔ یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ اسے نہ دیکھوں تو دل میں ایک کھچ پڑتی ہے، جی چاہتا ہے اسے سب سے چرا کر کہیں دور لے جاؤں، اس کی ویران آنکھوں میں محبت کے جگمگ جگنوں بھر دوں، اس کے اداس چہرے پر مسکان لے آؤں، اسے اتنی خوشیاں دوں کہ اس کی زندگی سے غم نام کا سایہ تک مٹ جائے۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اس کی کانچ سی شفاف آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ یار 20 سال کی عمر تو خواب سجانے والی ہوتی ہے، اور دیکھو وہ سارے اسے اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں۔ سفید کپڑے پہنا کر ایک مردے کو دفنایا جاتا ہے، جیتے جاگتے انسان کو نہیں۔ اس کا بھی خوشیوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا ہے۔ اگر وہ لوگ اسے اس کے حصے کی خوشیاں اسے نہیں دیں گے تو میں وہ خوشیاں ان سے چھین کر اپنی محبت کے دامن میں بھر دوں گا۔ یہ ضد ہے تو ضد صحیح، کوئی کچھ بھی کہے، کتنا ہی زور لگا لے، میں ہرگز اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اب کہ وہ بولا تو لہجہ مستحکم اور اٹل تھا۔ مجھے آپ کی سوچ جان کر بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے کا ہر مرد آپ کی طرح نہیں سوچتا۔ ہمارا معاشرہ جہاں کم خوبصورتی کو بنیاد بنا کر رشتے سے انکار کر دیا جاتا ہے، وہاں آپ کی اس اجلی سوچ کو میرب تاشفین کا سلام ہے۔ اب کہ اس کے لہجے اور انداز میں دلاور کے لیے عقیدت کا جذبہ رچا بسا تھا۔ بہت شکریہ میرب تاشفین صاحبہ، ناچیز کو اتنی عزت دینے کے لیے۔ ویسے آپ کے موبائل کا کیا بنا؟ گر کر ٹوٹ گیا تھا نا؟ اف، اچھا یاد کروایا آپ نے، میں نے بابا سے کہہ دیا ہے، انشاءاللہ کل تک آ جائے گا۔ فروا نے تو اب تک غائبانہ نہ جانے کتنی سلواتوں سے مجھے نواز دیا ہوگا، وہ متفکر سی کہنے لگی۔ فروا کی فکر چھوڑو، اپنے اس پوزیسو مجازی خدا کی فکر کرو جو تمہارے یوں منظر سے غائب ہو جانے پر آتش فشاں بنا آگ اگلنے کو تیار ہوگا۔ دلاور نے اسے ڈرانے کی بھرپور کوشش کی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ چلو جی، جس دن ملیں گے اس بات کی بھی تصدیق ہو جائے گی۔ اس کی معنی خیز انداز میں کی گئی بات پر میرب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ سحری سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا اور گھر کے کافی سے زیادہ افراد خانہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ریحان یار ریلیکس رہو، کیوں اس قدر پریشان ہو رہے ہو؟ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اس کے اڑے اڑے رنگ دیکھ تاشفین اسے اپنے ساتھ لگاتے اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا۔ اماں جی میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، عائشہ بیگم ان کا ہاتھ تھامے بے قراری سے بولی۔ حد کرتی ہو تم بھی، دعا کرو، یہ کیا کہ دل گھبرا رہا ہے؟ ان کے ڈانٹنے پر وہ جلدی سے سر اس بات میں ہلا گئیں۔
مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ اتنے میں نرس نے باہر آ کر اطلاع دی۔ یا اللہ تیرا شکر، سب میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مبارک ہو بھائی طاہر، تم دادا بن گئے۔ شارق صاحب نے انہیں گلے لگا کر گرم جوشی سے مبارکباد دی۔ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ بھی نانا بن گئے، وہ بھی جواباً گرم جوشی سے بولے۔ نرس میری وائف کیسی ہیں؟ ریحان کے لہجے میں محبت اور فکر دونوں تھی۔ ماشاءاللہ ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں، کچھ دیر میں ہم آپ کی وائف کو روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان دونوں سے مل سکیں گے، پروفیشنل انداز میں کہتی وہ واپس پلٹ گئی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا جو میرے سونے آنگن میں بہار آ گئی، عائشہ بیگم آپ دیدہ ہو گئیں۔ ارے خوشی کا موقع ہے، رو کیوں رہی ہے پگلی؟ اماں جی نے انہیں پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ بہت مبارک ہو منّے کے بابا، تاشفین نے اسے سینے میں بھینچ کر کہا۔ خیر مبارک منّے کے ماموں، جواباً وہ چہکا تھا۔ میں گھر پر اطلاع کر دوں، تم جا کر روم میں امی کو اطلاع دے دو۔ تاشفین پاکٹ سے فون نکال کر مصروف سے انداز میں بولا تو وہ سر ہلاتا وہاں سے آگے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد رائمہ کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب اس وقت اسی کمرے میں موجود باری باری اس ننھے فرشتے کو اپنی محبت بھری آغوش میں لے رہے تھے۔ وہ مغرور شہزادہ ماتھے پر بل لیے آنکھیں موندے مٹھیاں بھینچے سو رہا تھا۔ ریحان نے سب سٹاف کا دل خوش کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی پہلی نظر رائمہ پر پڑی جو نڈھال سی ممتا کا نور لیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ ریحان کی آنکھوں کی چمک دگنی ہو گئی۔ لو بھائی شہزادے کے بابا بھی آ گئے۔ ناظمہ بیگم اپنے نواسے کو دیکھ کر کھنکتے لہجے میں بولی اور احتیاط سے بلو کلر کے وائٹ شال میں لپٹا ننھا سا وجود ریحان کی گود میں دے دیا۔ ماشاء اللہ، فرتے جذبات سے کہتے اس نے بچے کی پیشانی چوم لی۔ بچے کے کان میں اذان دے کر عائشہ کی خواہش پر بچے کا نام ریان رکھا گیا۔ چلو بھائی اب ہم باہر چلتے ہیں، کچھ دیر میاں بیوی کو وہ کیا کہتے ہیں، ہاں پرائیویسی دو۔ اماں جی کے ہنس کر کہنے پر رائمہ بری طرح جھینپی تھی، جبکہ ریحان نے انہیں ممنون نظروں سے دیکھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ سب کے جانے کے بعد وہ بچے کو احتیاط سے جھولے میں لٹا کر رائمہ کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ اچھی ہوں، وہ شرمیلی مسکان لیے بولی۔ اچھی تو آپ بہت ہیں، اتنا پیارا تحفہ جو دیا ہے مجھے، بہت شکریہ آپ کا۔ محبت بھرے لہجے میں جھک کر اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ریان کو دیکھا آپ نے؟ بالکل آپ کا عکس ہے۔ اس کے لہجے میں ممتا کی مٹھاس تھی۔ مجھے تو وہ آپ کا پرتو لگ رہا ہے، ٹھنڈے میٹھے چشمے جیسا۔ وہ اس کی ناک چھو کر بولا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ ریحان نے آرام سے اسے بیٹھنے میں مدد دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بچے کو احتیاط سے اٹھا کر واپس اس کے نزدیک بیٹھ کر بچہ اپنی گود سے رائمہ کی گود میں منتقل کر دیا۔ اب منظر مکمل تھا۔ ریحان اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا اور وہ دونوں ہی پیار بھری نظروں سے اپنی اولاد کو دیکھتے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وہ فجر پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی جب دروازے پر دستک دے کر زمان صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ان کے خوشی سے کھلتے چہرے کو دیکھا۔ مبارک ہو، آپ خالہ پلس مامی بن گئی ہیں۔ ان کی شگفتگی میں کی گئی بات پر وہ ہونک پن سے انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ سیکنڈ لگے تھے اسے ان کی بات سمجھنے میں، پھر وہ چیخ مار کر اٹھی تھی۔ بابا مجھے جانا ہے، ابھی کے ابھی۔ وہ ایک دم مچلی تھی۔ اچھا بابا چلی جاؤ، میں دلاور سے کہتا ہوں وہ تمہیں لے جائے گا۔ میں اور تمہاری ماما صبح ملنے آئیں گے۔ وہ اس کے روشن چمکتے چہرے کو دیکھتے گال تھپ تھپا کر بولے۔ آپ جا کر ان کو کہیں میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ وہ عجلت میں کہتی ڈریسنگ روم میں جا گھسی تو وہ بھی اس کی پھرتی دیکھ کر مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ جس وقت دلاور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی، سب سے پہلی نظر فروا پر پڑی۔ اسی وقت اس نے بھی دیکھا۔ پھر سب نے سنی تھی ان کی خوشی سے بھرپور چیخیں، جس میں ہما بھی شامل ہو چکی تھی۔ بس کر دو، چڑیلوں کی طرح چیخ چیخ کر پورے ہاسپٹل والوں کو خوفزدہ کر چکی ہو تم تینوں۔ ہمدان کے ڈانٹنے کے انداز میں ان تینوں کو بریکیں لگیں۔ میرب نے ابھی تاشفین کو نہیں دیکھا تھا، جو سرد نظروں سے مسلسل دلاور کے وجیح روشن چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرا نام دانیال ہے، میں میرب کے چھوٹے ماموں کا بیٹا ہوں۔ سب سے پہلے دانیال اس سے ملنے آگے بڑھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میرا نام دلاور خان ہے اور میں میرب کا تایا زاد کزن ہوں۔ خوش دلی سے کہتے ان دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ میرا نام ہمدان ہے اور میں میر کے بڑے ماموں کا بیٹا ہوں۔ ہمدان نے بھی اپنا تعارف کروایا تو وہ مسکرا دیا۔ اور وہ اینگری ہینڈسم بوائے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً تاشفین ہے۔ اس کے یقین بھرے پرشوق لہجے پر ہمدان کھلکھلایا تھا، جبکہ دانیال کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ یار یہ تیرا کزن تو بڑا ہی رج گج کے سونا ہے، ہما دلاور کو ایک نظر دیکھتی مسکرا کر بولی۔ او خبردار جو میرے بھائی کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، بابا جی نے منتر پھونک کر تمہیں چڑیا بنا دینا ہے۔ وہ فوراً ہی اپنے جلالی موڈ میں آئی تھی۔ میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی، تم تو خفا ہو گئی، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ ارے میرا لال منہ نہ لٹکا، وہ جھٹ اسے اپنے گلے لگا گئی۔ نوٹنکی باز ہو تم دونوں۔ میرب نے دونوں کے سروں پر ایک ایک چپت ماری۔ ہمیں چھوڑو، اپنے ان کو دیکھو، کس قدر پیار بھری نظروں سے تمہارے ہینڈسم کزن کو دیکھ رہے ہیں۔ ویسے میں ہما کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، ان کے آنے سے ماحول کچھ بدل سا گیا ہے۔ نرسیں بار بار ہری آنکھوں والے ہینڈسم بندے کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔
فروا کی شرارتی انداز پر میرب اسے گھورتی تاشفین کی سمت بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تاشفین تک پہنچتی دلاور ایک دم اس کے سامنے آیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ تاشفین اور میرب کے بیچ وہ پہاڑ کی طرح ایستادہ تھا۔ دیکھ لو اپنے تاشفین کو کس قدر پیار لٹا رہی ہیں جناب کی نظریں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ کچھ دیر بعد میں جلنے لگوں گا۔ قسم سے کمر پر جلن ہونا شروع ہو چکی ہے، شرارتی لہجے میں کہتے اس نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی۔ دلاور پلیز آگے سے ہٹیں، وہ اسے ہاتھ سے سائڈ پر کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی تاشفین تک پہنچی تھی۔ السلام علیکم، بہت مبارک ہو آپ کو، وہ خوش دلی سے بولی۔ وعلیکم السلام، تمہیں بھی مبارک ہو، میرا تعارف بھی کرواؤ نا۔ تاشفین مزید کچھ کہتا جب دلاور ان کے نزدیک آتا میرب سے لاڈ جتا کر بولا۔ اس کے اس انداز پر تاشفین کے ماتھے کی تیوریاں چڑھی تھیں۔ تاشفین یہ میرے کزن ہیں دلاور خان، میرے تایا کے بیٹے، وہ تاشفین کے تنے تاثرات دیکھ کر سنجیدگی سے بولی۔ بہت سن رکھا تھا آپ کے بارے میں، لیکن اب لگتا ہے جو بھی سنا کم ہی سنا تھا۔ میرب کو مسکراتی نظروں سے جتا کر دیکھتا وہ تاشفین کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا، جسے تاشفین نے بمشکل تھام کر چھوڑ دیا۔ رائما سے مل لو جا کر، سامنے والے روم میں ہے وہ۔ میرب کو منظر سے ہٹانے کو وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ سر ہلاتی مسکرا کر پلٹ گئی۔ بچوں اس کے نقوش تو ذرا بھی مجھ میں نہیں مل رہے، حالانکہ میں اس کی سگی خالہ ہوں۔ ریان کو گود میں لیے ہما منہ بسورے بولی۔ اب سارے وقت جس کو پیار بھری نظروں سے نہارتی تھیں بچے کو اسی کی کاربن کاپی بننا تھا۔ ویسے بھی خود سوچو، لڑکا ہو کر اگر اس کے نقوش لڑکیوں جیسے ہوتے تو وہ کیسا لگتا۔ فروا کے شرارتی لہجے پر وہ تینوں کھلکھلا کر ہنسی۔ شرم کر لو تم تینوں، فروا کی بچی، اگر تم دور نہ ہوتی تو لگاتی تمہیں ایک، اپنے ہینڈسم بیٹے کی بے عزتی کرنے پر۔ رائما کے غصہ کرنے پر اس کے دانت نکلے۔ تبھی میں آپ کی پہنچ سے بہت دور، تھپڑ سے محفوظ، وہ چہکی۔ بچوں یہ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے نا، سارے بچے ہی اتنے پیارے ہوتے ہیں کیا؟ میرب اشتیاق سے پوچھتی اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ بالکل سارے بچے ہی پیارے ہوتے ہیں، وہ اس کا نرم گلابی گال چھو کر پیار سے بولی۔ مطلب میرا بھائی یا بہن بھی اتنا ہی پیارا ہوگا؟ واؤ، وہ پرجوش ہوئی۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد آئے گا، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اسے امید کی ڈور تھمائے بولی۔ بچوں میر کا کزن بھی اس کے ساتھ آیا اور اس کی ہری آنکھیں کس قدر حسین ہیں میں بتا نہیں سکتی۔ فروا جو ترنگ میں بول رہی تھی ہما اور رائما کو گھورتا دیکھ کھسیانی سی ہو کر ہنس پڑی۔ کچھ دیر پہلے مجھے شرم دلائی جا رہی تھی اور ادھر ان کے اپنے حالات نوٹ کریں نا، ہما کے طنز بھرے لہجے پر میرب کھلکھلائی۔ تم اس کے ساتھ آئی ہو تو تاشفین کا کیا ری ایکشن تھا؟ رائما نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ مت پوچھیں، بیچارے کو اپنی جناتی نظروں سے گھور گھور کر جلا کر بھسم کر دینا چاہتے تھے، اور چہرے کے تاثرات واللہ ایسے تھے کہ بیچارہ دیکھتا ریان تو ڈر کر رونے لگتا۔ فروا مزے لے لے کر بتانے لگی، ساتھ جھک کر سوئے ہوئے ریان کا گال چوم ڈالا۔ اس کا یہ عمل ریان کو سخت ناپسند آیا۔ وہ پہلے کسمسایا، پھر باریک سے آواز میں احتجاج بلند کرتے رو پڑا۔ تمہارا پیار بچے کو برداشت نہیں ہوا، میرب شرارتی لہجے میں بولی۔ ہما گھبرا کر تب تک بچے کو رائما کو دے چکی تھی۔ ارے میری کٹو ادھر آؤ، تمہیں پیار کروں، تمہیں تو برداشت ہے نا میرا پیار، وہ آنکھ مار کر کہتی اس کا گال چوم گئی۔ پرے ہٹو، یہ پپیاں جھپیاں اب ہمدان تک محدود رکھو تم، وہ اس کی کمر پر ہاتھ مارتی جھنجھلا کر بولی۔ شرم کرو تم، کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ لو جی بابا جی شرما گئے، اس صدی کا معجزہ، ہما کے شرارتی لہجے پر وہ تینوں کھلکھلائی تھی جبکہ فروا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، کیس نارمل تھا تو چیک اپ کے بعد رائما کو بھی چھٹی ہو جانی تھی، ایسے میں اس کا یہاں رکنا بیکار تھا، تبھی رائما نے اسے گھر واپس جانے کو کہا تھا۔ تقریباً سبھی واپس جا رہے تھے، سحری بھی ان لوگوں نے ہاسپٹل میں ہی کی تھی جو شگفتہ بیگم اور ہما نے مل کر بنائی تھی۔ دانیال اماں جی کو گھر پر چھوڑ کے ہما کو لے آیا تھا، شگفتہ بیگم اماں جی کی وجہ سے گھر پر ٹھہری تھیں، وہ سب بھی رائما کو وہیں لے کر جانے والے تھے، پھر اس نے چھٹی نہا کر واپس اپنے سسرال جانا تھا۔ میرب سب کو اللہ حافظ کہتی کمرے سے باہر نکلی۔ دلاور جو دانیال اور ہمدان سے باتیں کرنے میں مگن تھا، اپنے قریب قدموں کی آہٹ کو رکتا محسوس کرتے اس نے سر اٹھایا۔ باتوں کا سٹاک ختم ہو گیا ہو تو گھر چلیں؟ سینے پر بازو لپیٹے وہ طنزیہ گویا ہوا تاشفین جو کسی ضروری کال کے سبب باہر لان تک گیا تھا واپس لوٹا تو میرب کی بات سن کر اس کے اعصاب تن گئے۔ بس کر دو طنز کے نشتر چبھونا، 1 گھنٹے سے مجھے اکیلا چھوڑ کر خود اندر غائب ہو، اگر یہ 2 پیارے انسان نہ ہوتے تو میں نے بوریت سے ہی فوت ہو جانا تھا۔ ویسے جتنی تم بد اخلاق ہو تمہارے کزنز اتنے ہی اخلاق والے ہیں، تم لوگوں کے خون ایک تو اخلاق میں اتنا تضاد کیوں؟ دلاور کے معصومیت بھرے سوال پر میرب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا جبکہ ہمدان اپنی کاربن کاپی دیکھ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ان کی نوک جھونک دیکھ دانیال کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ واحد تاشفین تھا جس کے چہرے پر شدید قسم کی ناگواری تھی۔ دلاور کا یوں میرب سے فری ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، تبھی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کسی کو بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی مرمری کلائی پر گرفت بناتا اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ یہ شروع سے ہی اینگری برڈ جیسے ہیں،
یا میرے منظر پر آنے کے بعد حالات بدلے ہیں؟ دلاور کے شرارتی انداز پر ان دونوں کے بے ساختہ کہے برآمد ہوئے۔ یار برا نہیں منانا، بھائی میر کو لے کر یوں ہی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہمدان کے معذرت کرنے پر وہ ہنس پڑا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ وہ مجھ سے بھی سیم یہی برتاؤ کرنے لگے تھے جیسے ابھی تمہارے ساتھ ہے۔ دانیال نے بھی پرانی بات کا حوالہ دیا۔ عاشقوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تو ان عاشق کی باتوں کا کیا برا منانا؟ وہ عاشق ہی کیا جو اپنے محبوب کے لیے حساس نہ ہو؟ دلاور کے ہلکے پھلکے لہجے میں سنجیدگی کا عنصر شامل تھا۔ سچ کہا، دانیال اس کی بات سے اتفاق کرتے ایک دم چونکا۔ تمہیں بھی یہ مرض لاحق ہے؟ بس یار کرم ہے رب کا، لمبی کہانی ہے، کبھی فرصت میں سناؤں گا۔ وہ دانیال کا کندھا تھپ تھپا کر بے تکلفی سے بولا۔ تمہارے عشق کا مرکز ہماری میر تو نہیں؟ ہمدان مشکوک لہجے میں مستفسر ہوا۔ بالکل بھی نہیں، وہ جھٹ اس کی بات کی نفی کرتا قطعی لہجے میں بولا تو ان دونوں کے چہروں پر اطمینان چھلکا۔ اب تم کیسے جاؤ گے؟ تمہیں تو یہاں کے راستے بھی نہیں پتہ ہوں گے۔ ہمدان کے لہجے میں اس کے لیے فکر کھلی۔ یار جس رستے سے میرب لائی تھی انہی رستوں پر لوٹ کر منزل مقصود پر پہنچوں گا۔ اس کے شرارتی لہجے پر وہ دونوں ہنس دیے۔ دلاور ان دونوں کے علاوہ باقی سب کو بھی پسند آیا تھا سوائے تاشفین کے۔ تاشفین کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے گھر جانا ہے، وہ اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی تبھی جھنجھلا کر بولی۔ میں بھی تمہیں گھر ہی ڈراپ کرنے جا رہا ہوں، چاند کے پار نہیں لے کر جا رہا۔ جواباً اس کے لہجے میں طنز کے ساتھ سرد پن بھی گھلا۔ اپنی گاڑی کے قریب ٹھہر کر اس کا ہاتھ چھوڑا، پھر پیسنجر سیٹ کا ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور خود بھی گھوم کر دوسری سائیڈ کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دلاور کیسے آئے گا؟ وہ اس کے اکھڑے تیور دیکھ بے بسی میں گھبرائی بول اٹھی۔ کیوں؟ وہ ننھا چنھا کاکا ہے جو گم ہو جائے گا؟ ہٹا کٹا نوجوان ہے، اس کی فکر میں گھلنے کی قطعی ضرورت نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا گاڑی سٹارٹ کرتا مین روڈ پر آ گیا۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، بابا کے کہنے پر وہ مجھے یہاں لے کر آئے اور میں انہیں ایسے یوں بغیر کچھ کہے سنے چھوڑ گئی۔ سوچیں کتنی بری بات ہے۔ اب کہ وہ تحمل زدہ لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی، جس کے ماتھے کی تیوریاں اس کی باتیں سن کر لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھیں۔ اس کی فکر میں ہلکان ہونے کے بجائے مجھے یہ بتاؤ تمہارا فون کیوں بند جا رہا ہے؟ اب کہ وہ کڑے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ میرا فون گر کر ٹوٹ گیا، وہ سنجیدگی سے بتاتی خاموش ہو گئی۔ یہ حضرت کب اور کیوں آئے ہیں؟ سوال کے ساتھ لہجہ بھی تیکھا تھا۔ اپنے چاچو کے گھر آنے کے لیے کب اور کیوں ضروری ہے کیا؟ جواباً اب اس کا انداز بھی تیکھا ہوا۔ اس کے اس انداز کو تاشفین نے ناگواری سے دیکھا۔ یہ تمہارا وہی کزن ہے نا جس کا رشتہ تمہارے لیے آیا تھا اور تم نے حامی بھی بھر لی تھی؟ اس کے لہجے کا سرد پن اور تنے تیور جوں کہ تم برقرار رہے۔ اس وقت کے جو حالات تھے وہ سب جاننے کے بعد یہ سوال بنتا تو نہیں ہے۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ تیکھے چتونوں سے اس کی جانب دیکھتی سرد پن سے بولی۔ تاشفین کی ساری توجہ بے شک ڈرائیونگ پر تھی لیکن دھیان کے سارے دھاگے میرب سے جڑے تھے۔ بہرحال مجھے نہیں پسند کہ کوئی بھی میری ملکیت پر حق جتا کر فری ہو۔ اس کا تمہارے ساتھ اتنا فرینک ہونا مجھے ذرا بھی نہیں بھایا۔ تم اسے میرا حکم سمجھو یا کچھ اور، آج کے بعد تم ان سے دور رہو گی۔ اس کے سرد تحکم بھرے لہجے پر میرب کو غصہ آ گیا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے بات کریں تو میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کروں؟ تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کم از کم مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے واشگاف انکار پر تاشفین نے غصے میں اپنے جبڑے بھینچے۔ اس کے چہرے کے عضلات مزید تن گئے۔ تم اپنے اس کزن کے لیے مجھے انکار کر رہی ہو؟ اب کہ وہ بولا تو اس کا لہجہ بلا کا سرد تھا۔ تاشفین پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اس وقت بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور ایسے میں ایک دوست ہونے وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی کیونکہ تاشفین نے گاڑی جھٹکے سے ایک سائڈ پر لگا کر اس کا بازو تھامے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میرو تم صرف اور صرف میری ہو، دوست بھی، محبت بھی اور محرم بھی۔ تم جانتی ہو میں تمہارے معاملے میں کس قدر پوزیسو ہوں۔ میرا بس چلے تو تمہیں یہ ہوا بھی نہ چھو سکے۔ پلیز اس سے دور رہو۔ اس کے جو بھی مسئلے ہیں وہ خود سلجھائے، تمہیں بیچ میں پڑنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ تمہیں نہیں معلوم اس کے ساتھ تمہیں دیکھنا بہت تکلیف دیتا اور جس طرح وہ تم سے فری ہو رہا تھا میرا بس نہیں چلا ورنہ اسے میں اٹھا کر کہیں دور پھینک آتا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ جنوں خیز بے بسی بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اپنی اس فیلنگ کے آگے بے بس تھا۔ اپنی محبت پر کسی کا سایہ بھی برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ میرب نے ایک نظر اس کی سیاہ کالی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے اپنے لیے ایک جنوں سا نظر آیا۔ وہ زیادہ دیر ان نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ نیلی سمندر جیسی شفاف آنکھیں شرم سے جھکی تو لمبی گھنی غمدار پلکیں لرز سی گئیں۔ اس کے گالوں سے پھوٹتی شفق کو تاشفین نے مبہوت ہوتی نظروں سے دیکھا۔ تاشفین، وہ اس کی نظروں کی بے اختیاری سے موم کی طرح پگھلتی شدت سے اسے ٹوک گئی مگر ملتجی انداز میں۔ گلاب چہرہ غزال آنکھیں، یہ نقش گر کا کمال آنکھیں، میرے تصور میں سب سے روشن، یہ تیرا سنگِ جمال آنکھیں، ہر ایک غم کے لیے قیامت، یہ ترچھی مسرگاں جلال آنکھیں، نظر لگے گی انہیں کسی کی، لگا لے چشمہ سنبھال آنکھیں،
کتاب چہرہ بھی امتحان ہے، جواب لب اور سوال آنکھیں، تو آپ اپنی مثال خود ہے اور آپ اپنی مثال آنکھیں، چھلک بھی جاویں چمک بھی جاویں، سراغ ہجر و وصال آنکھیں، حسین مکھڑا کمال قدرت، یہ گیسو لب تھوڑی گال آنکھیں، تاشفین کو مسحور کر رہی ہیں تمہاری یہ پرخیال آنکھیں۔ وہ جو اس کی پرشوق جذبے لٹاتی نظروں سے اور اس کے گمبھیر لہجے کے اتار چڑھاؤ سے خائف ہو رہی تھی، شاعری میں تاشفین کا نام سن کر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یہ شاعری علی سرمد کی ہے، وہ تحیر زدہ لہجے میں بولی۔ بے شک الفاظ اس کے ہیں، لیکن جذبات و احساسات اس شاعری میں نے پروئے ہیں۔ وہ بے نیازی جتاتا اس سے فاصلہ بنا گیا۔ اس کی اس درجہ حساسیت پر میرب کا دل چاہا کہ اپنا سر ہی پھوڑ لے۔ آپ کا نام تاشفین کے بجائے اکبر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنی محبت کو انارکلی سمجھ کر دیوار میں چنوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ جل کر کہتی اس کی جانب سے رخ پھیر گئی۔ وہ بھی ادائے بے نیازی جتاتا واپس گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جیسے کچھ بھی کہو مجھے پرواہ نہیں۔